بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ UAE کی تازہ ترین خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے ویزوں سے متعلق تمام سوالات کے جوابات بھی کلیئر کر دیے گئے ہیں، تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 2 والی نیوز پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کا سامنا کرنے کے لیے اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو UAE گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو کب جو ہے 3000 درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے رہائشیوں کو بغیر کسی ماسک کے عوامی علاقوں میں باہر جانے پر 3000 درہم جرمانے کی بھی یاد دلائی ہے۔ اس بارے میں سوموار کو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے اتھارٹی نے ان حالات کی وضاحت کی ہے جن کے تحت مکینوں کو ماسک نہ پہننے پر جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ انہوں نے اصول جو ہے وہ جاری کیے ہیں کہ اگر آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں اور پھر بھی آپ ماسک کا استعمال نہیں کرتے تب جو آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے اندرونی عوامی جگہوں یا خریداری مراکز کا وزٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں جو کہ عوامی پلیس پبلک پلیس جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، اس پر اگر آپ ماسک کا استعمال نہیں کریں گے تب آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کہتے ہیں کہ عوامی نقل و حمل کا استعمال کرتے وقت بھی جب آپ لوگوں کے ہجوم میں گھومتے پھرتے ہوں، اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تب بھی آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ نجی گاڑی میں یعنی کہ اپنی گاڑی میں 2 یا 2 سے زیادہ مسافر جو ہے وہ موجود ہوں تو تب بھی آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں حکام نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ ہیں تو اب آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کی جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو وہاں پر ابھی اب ماسک جو ہے وہ لازمی طور سے پہننا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مئی میں لاپرواہ اور غیر ذمہ دار باشندوں کے لیے جرمانے اور بھی زیادہ سخت کر دیے ہیں، جن میں کووڈ-19 کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور جس میں آپ کو 3000 درہم تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے چہرے کا ماسک جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنا تو۔ اس بارے میں امارات کے اس بار پولیس اور تمام عوامی علاقوں جیسے کہ مالز، ساحل سمندر، پارکوں، اس پر جو ہے پولیس جو ہے وہ گشت کرتی ہے تاکہ اس بات کا مکمل طور پر یقینی بنایا جا سکے کہ رہائشی کووڈ-19 کے تمام SOPs پر مکمل طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ابوظہبی پولیس نے پہلے کہا تھا کہ ماسک کو منہ اور ناک دونوں کو ڈھانپنا ہوگا، اور پولیس اہلکاروں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمباکو نوشی یا انہیں صحیح طریقے سے پہننے میں ناکامی جیسے کہ کوئی استثناء یا عذر بھی اس بارے میں قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ UAE گورنمنٹ نے اس بارے میں تازہ ترین جو ہے وہ جاری کی تھی کہ اگر آپ جو ہے مقامی یعنی کہ عوامی پبلک پلیسز پر جو ہے ماسک کا استعمال نہیں کرتے تب آپ کو جو ہے 3000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر UAE کے اندر نئے ہجری سال کے لیے نئی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے نیا ہجری سال جو ہے مکمل طور پر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ سینٹر برائے فلکیات اور خلائی سائنس نے اسلامی نئے سال کے آغاز کے متوقع تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس بارے میں SCASS کے مطابق فلکیاتی عام طور پر 1442 ہجری نئے سال کا پہلا دن 20 اگست 2020 محرم کا آغاز جو ہے وہ اجلی طریقے سے کر دیا جائے گا۔ تو اس بارے میں شارجہ نیوز کے سرکاری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے مطابق مرکز نے بتایا ہے کہ جمعرات یعنی کہ 20 اگست کو نئے ہجری سال کا آغاز ہوگا، جو کہ متحدہ عرب امارات میں عام طور پر عام تعطیل کا بھی اس بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں۔ تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے یہ اپڈیٹ دی ہے کہ آپ کو نیا ہجری سال جو ہے یعنی کہ 1441 ابھی چل رہا ہے، لیکن 20 اگست کے بعد 1442 میں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر شارجہ سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کہ شارجہ کی عمارات سے 24 سالہ انجینئر کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ شارجہ میں 31 جولائی کو ایک ہندوستانی نوجوان عمارات کی 6ٹھی منزل سے گر کر جاں بحق ہو گیا ہے، اور اس بارے میں سماجی کارکنوں اور اس کے کمرے کے ساتھیوں نے
خلیج ٹائمز کو بتایا ہے کہ سمیش کے نام سے شناخت ہونے والے 24 سالہ نوجوان کا تعلق جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا سے تھا اور وہ العدیدہ میں ایک عمارات میں مقیم تھا جہاں سے وہ دم توڑ گیا۔ گرنے سے 1 منٹ پہلے وہ بظاہر کسی پر فون سے بات کر رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نیچے گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمیش جو کہ 1 سال قبل متحدہ عرب امارات آیا تھا، وہ ایک الیکٹریکل انجینئر تھا جس نے شارجہ کے مالیہ علاقے میں بطور ڈیزائنر کام کیا تھا، اور اس کے روم میٹ نے بھی کہا کہ اس کے پاس کچھ ذاتی مسائل تھے جو اسے کچھ عرصے سے پریشان کر رہے تھے۔ اس بارے میں پولیس نے بھی تفتیش شروع کر دی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فرانسک لیب بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر سے کچھ اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 وبائی امراض کے واقعے کے بعد متحدہ عرب امارات کی کابینہ کا پہلا فزیکل اجلاس وہ منعقد ہوا ہے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کووڈ-19 وبائی امراض کے واقعے کے بعد متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے پہلے جسمانی اجلاس کی صدارت کی۔ اس بارے میں سوموار کو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے سماجی طور پر دوری کا اجلاس منعقد کرنے والے وزراء کی مکمل کابینہ کی تصاویر بھی شیئر کیں اور ملاقات کے دوران شیخ محمد اور تمام وزراء ماسک پہنے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس بارے میں چونکہ وبائی امراض پھیل گیا تھا تو کابینہ کے اجلاس اس سے پہلے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی ہو رہے تھے، لیکن سوموار کو ہونے والے اجلاس کے دوران کابینہ نے 33 نئے معاشی اقدامات کی بھی منظوری دی ہے اور اس میٹنگ کا آغاز متحدہ عرب امارات کی تاریخ بنانے کے لیے مبارکباد کے پیغام کے ساتھ ہوا، جس نے 20 جولائی کو مریخ پر اپنی ہوپ مارس مشن کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق کہ گزشتہ ماہ شیخ محمد نے کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کا بھی اعلان کیا تھا اور متعدد وزارتوں اور وفاقی محکموں کو ایک نیا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے بھی ملا دیا تھا، جو کہ تیز تر اور بہت ہی زیادہ لچکدار ہوگا اور ملک کو مستقبل کی طرف لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس بارے میں۔ اور نئے کابینہ کے 33 ارکان ہوں گے جس میں شیخ محمد بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ گورنمنٹ نے جاری کی تھی کہ کووڈ-19 پھیلاؤ کے بعد ان کی یہ پہلی فزیکل کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے 33 قوانین کے بارے میں بھی بات کی جو کہ اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 5 پر دبئی سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس بار دبئی میں انہوں نے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کے مطابق کہا ہے کہ ہر ماہ لگ بھگ 6000 کے قریب درخت وہ لگائے جا رہے ہیں دبئی کے اندر۔ اس بارے میں دی جانے والی اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دبئی بلدیہ نے گزشتہ 2 سالوں میں دبئی میں اوسطاً 5833 درخت لگائے گئے تھے، اور سوموار کے روز گورنمنٹ دبئی کی میڈیا آفس کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں شہری ادارے کے ڈائریکٹر جنرل داؤد الحاجری نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں میں امارات میں اس وقت 1,40,000 درخت وہ لگائے گئے تھے، اور انہوں نے زور دیا کہ بلدیہ کار پلانٹ کی تیاری میں 100% آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پودوں کو اس بارے میں بچایا جا سکے اور ان کی صحیح طریقے سے پرورش کی جا سکے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دبئی میں سبز مقامات کو بڑھانے کے لیے منظور شدہ حکمت عملی کے تحت زرعی استحکام کو حاصل کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ دبئی گورنمنٹ نے وہ جاری کی تھی کہ انہوں نے تقریباً ہر ماہ اب 6000 کے قریب درخت وہ لگاتے جا رہے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ دبئی کو گرین بنایا جائے تاکہ گرمی کی شدت کو کم سے کم کیا جا سکے اور ماحول بھی خوشگوار بنایا جا سکے۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ پارٹ 2 وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، تو وہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 2 والی نیوز پر لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔